چنانچہ اس حوالے سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ روزے کے فوائد ہمیں کب حاصل ہوں گے؟ روزے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی گارنٹی ہے کہ رمضان گزرے گا تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے، ایسے ہی جیسے آج پیدا ہوا ہے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ بشارت بعد میں دی گئی ہے الفاظ میں، اس سے پہلے شرائط بتائی گئی ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا۔ پہلی شرط اللہ رب العزت پر کامل ایمان ہو، اللہ رب العزت پر ایمان کے حوالے سے کوئی جھول نہ ہو اس کے عقیدے میں۔ آپ سنتے رہتے ہیں ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے اجزاء کیا ہیں، کن چیزوں سے مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت پر ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ توحید و رسالت، اللہ رب العزت کے بارے میں جو کچھ کتاب و سنت میں ہے اس کو ماننا اور تسلیم کرنا، اس کی توحید پر کاربند ہونا، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، تمام انبیاء جو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہیں ان پر کامل ایمان رکھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین ماننا، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، اور صرف ایمان زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر ان تعلیمات پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا۔ تو اللہ رب العزت پر ایمان کی جتنی بھی شقیں ہیں سب کو مکمل طور پر وہ اپنے عقیدے اور عمل میں لے آتا ہے، تو اس کے بعد روزہ رکھتا ہے واحتساباً، اور جب روزہ رکھ رہا ہے ایمان بھی موجود ہے، ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود جب روزہ رکھ رہا ہے اس لیے رکھ رہا ہے گھر والے کیا کہیں گے، روزہ نہیں رکھوں گا تو گھر والوں کو ان کی نظروں میں گر جاؤں گا، روزہ رکھ لوگ کیا کہیں گے، روزہ نہیں رکھا ہوا۔ احتساباً روزہ رکھنے میں ایک ہی بات مد نظر ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مقام حاصل کر لوں، اللہ رب العزت کو راضی کر لوں، اور اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوں، تب ایمان بھی ہے اور حسن نیت بھی ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی تلاش بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھ لیتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس نے ساری زندگی میں پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے معاف کر دیے جائیں۔